السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی قومی سلامتی، معیشت، خطے کی سیاست اور عالمی تعلقات سے جڑا ہوا ہے۔ آج کا ویلاگ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز سیکورٹی فورسز نے ایک اہم آپریشن کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دوسرے علاقوں میں۔ اس کارروائی میں فتنۃ الخوارج، جسے ہم ٹی ٹی پی کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا سرغنہ مارا گیا ہے۔ کئی دہشت گرد اس میں ہلاک ہوئے ہیں، بعض گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ بارودی مواد، خودکش جیکٹس اور اسلحہ کئی قسم کا اس میں برآمد ہوا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق مارے گئے دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے تھا اور یہی وہ نیٹ ورک تھا جو پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کارروائی میں گرفتار دہشت گرد ایک احسان اللہ نام کا، اس سے بڑی اہم معلومات ملی ہیں جن کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ گرفتار دہشت گرد احسان اللہ کے بقول فتنہ خوارج کے کمانڈرز نوجوانوں کو مذہب کے نام پر گمراہ کرتے ہیں۔ وہ پاکستان کے آئین کو، قانون کو کفریہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہاں کی حکومت کو اور افواج پاکستان کو کافر قرار دے کر ان نوجوانوں کو جن کو مذہب کے نام پر ورغلایا ہوتا ہے، ان سادہ ذہنوں کے حامل لوگوں کو افواج پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے رہتے ہیں۔ اس گروہ کو انڈیا سے پروپیگنڈا اور فنڈنگ حاصل ہوتی ہے، جبکہ ان کی تربیت کا اہتمام افغانستان میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی نیٹ ورک ہے جس نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ لڑی ہے اور اس کے اندر 90,000 سے زائد جانیں گئی ہیں، اربوں ڈالر کا اس میں نقصان برداشت کیا گیا ہے اور یہ آج تک جاری ہے۔ ہماری فورسز ہر روز نئی کارروائیاں کرتی نظر آتی ہے، فورسز کے جوان اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے پاکستان آج بھی مالی اور جانی نقصان برداشت کر رہا ہے۔ پاکستان کی پالیسی اس حوالے سے بڑی سیدھی اور واضح ہے کہ انڈیا اگر دہشت گردی کے روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو پاکستان اس حوالے سے مثبت رد عمل دینے کو تیار ہے، لیکن اگر انڈیا نے دھمکی دی، جیسے کہ آج بھی انڈین آرمی چیف نے دھمکی دی ہے، اشتعال یا جارحیت کا مظاہرہ اس نے کرنا چاہا، تو پھر انڈیا کے ساتھ وہی ہوگا جو پاکستان نے حالیہ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ میں انڈیا کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ بات اب دنیا جانتی ہے کہ مئی میں پاکستان نے کیسے انڈین افواج کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ اب تو پاکستان کو ویسے بھی کسی قسم کی مفاہمت کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اس کے بعد جس طرح امریکن پریزیڈنٹ نے اس کی جنگ بندی کروائی، اس فتح کے بعد پاکستان نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی پاکستان کا موقف بڑے واضح اور مضبوط طریقے سے پیش کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس خطے میں امن کا خواہش مند کون ہے۔ نہ صرف یہ بتا دیا ہے بلکہ دکھا دیا ہے کہ اس خطے میں دہشت گردی کرنے والا ایک ہی ملک ہے اور وہ انڈیا ہے۔ پاکستان کی اسی سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کا اعتماد بحال ہوا ہے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، ملک کے اندر بھی افواج پاکستان کا اور حکومت کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ دوسری طرف انڈیا نے سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف ٹرینڈز، جعلی ویڈیوز اور پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے، لیکن پاکستان نے انہی پلیٹ فارمز پر سچ سامنے رکھا ہے، بھارتی بیانیے کو بے نقاب کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی کا سرپرست کسی صورت بھی نہیں۔ ناظرین، پاکستان کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ افغانستان میں امن، پورے خطے میں امن۔ اگر پاکستان، چین، افغانستان کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنا کر اس خطے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں تو یہ خطہ لاکھوں نوکریاں، کئی ٹریڈ روٹس اور ترقی کے کئی نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ سامنے کی بات یہ ہے کہ بھارت نے 70 سال افغانستان میں منفی کردار ادا کیا، پاکستان مخالف گروہوں کو اس نے سپورٹ کیا، انہیں سہولت دی، علاقائی امن کو ہمیشہ اس نے سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی انڈیا افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام ضروری ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چین، ایران، ترکی، قطر، روس اور سعودی عرب جیسے ممالک یہ مل کر کسی مشترکہ
امن فریم پر متفق ہو جاتے ہیں تو افغانستان میں دیر پا امن ممکن ہے اور اس سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ پاکستان کا موقف بھی یہی ہے، ہم کسی سے رعایت نہیں مانگ رہے، صرف اس خطے میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے تعاون مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، علاقائی سیاست بدل رہی ہے، پاکستان کا کردار اب دنیا میں پہلے سے زیادہ اہم اور واضح ہو گیا ہے۔ اس لیے پاکستان کسی قسم کی بدامنی اور عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ہر اس سوراخ کو بند کرے گا جہاں سے کوئی بھی سانپ نکل کر پاکستان کے امن کو تہو بالا کر سکتا ہو۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔